آج المرکبات سے المرکبات کل اسم من کلمتین لیس بینہما نسبۃ۔ مبنیات میں سے یہ چھٹی قسم ہے مرکبات، اور ان کے مبنی ہونے کی وجہ حرف کے معنی کو متضمن ہونا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ تعریف یہ ہے مصنف نے جو فرمائی ہے، کل اسم من کلمتین ای رکب من کلمتین لیس بینہما نسبۃ۔ مرکبات وہ اسم ہے جو دو کلموں کو ملا کر بنایا گیا ہو، اور اس طرز پر بنایا گیا ہو کہ دونوں کلمات کے درمیان کوئی اسناد نہ پائی جاتی ہو۔ کل اسم رکب من کلمتین، اور وہ اسم جو دو کلموں سے ملا کر بنایا گیا ہو، لیس بینہما نسبت، دونوں کے درمیان نسبت نہ ہو، نسبت اسناد نہ پائی جاتی ہو۔ زید قامہ، دونوں کو ملائیں ایک بن جاتا ہے فعل فاعل سے، لیکن ان دونوں کے درمیان نسبت ہے کہ ایک فعل ایک فاعل۔ زید قائم، مبتدا خبر سے مل گیا، لیکن ان کے درمیان بھی نسبت پائی جاتی ہے، اسناد پائی جاتی ہے۔ ایک مبتدا ہے، دوسرا اس کی خبر ہے۔ تو اگر دو کلموں سے ملا کر بنایا جائے کسی اسم کو، لیکن دونوں کے درمیان کوئی نسبت اسناد نہ پائی جاتی ہو، تو اس کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ پھر مرکبات کی دو قسمیں، نمبر ایک جس میں دونوں جز مبنی ہوں، نمبر دو جس کا صرف ایک جز مبنی ہو، اس لیے کہ وہ مرکب دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا جز ثانی حرف کو متضمن اور شامل ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کا جز ثانی حرف کو متضمن ہو تو اس مرکب کے دونوں جز مبنی ہوں گے، جیسے 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد مرکبہ، خواہ دونوں عدد کے لفظ کے ساتھ ہوں، جیسے احد عشرہ، خمسۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ۔ پہلا بھی احد عدد کا لفظ ہے، عشرہ دوسرا بھی، خمسۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، دونوں عدد کے لفظ کے ساتھ، یا پہلا فاعل کے وزن پر ہو اور دوسرا عدد کے لفظ کے ساتھ ہو، جیسے حادی عشرہ، ثالث عشرہ، خامس عشرہ، تاسع عشرہ وغیرہ۔ تو ان کے دونوں جز مبنی ہیں۔ جز اول مبنی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا آخری لفظ جو ہوتا ہے وہ ترکیب کی وجہ سے بیچ میں آ گیا ہے وسط میں، اور درمیان مال اعراب نہیں ہے، اور دوسرا جر حرف کو متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ البتہ ان اعداد مرکبہ میں اثنا عشرہ 12، اس کا حکم یہ نہیں، اس کا جز اول معرب ہوتا ہے، اور جز ثانی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے حرف کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔ جز اول معرب ہے، اس لیے کہ مثلا اثنا عشرہ ہے نا، تو اصل میں اثنان و عشرہ، جب اضافت کی تو اثنان کا نون حذف ہو گیا، اس لیے کہ اثنان کی مشابہت ہے تثنیہ کے ساتھ،
اور تسنیہ میں اضافت کی وجہ سے نون عرب ہوتا ہے، حذف ہو جاتا ہے. تو اصل میں اس نانے و عشرہ تھا. تو ترکیب کی جب جوڑا تو جوڑنے کی وجہ سے اس تسنیہ کی مشابہت کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا. اور تسنیہ جو اضافت ہے، اضافت چونکہ معرب کی علامت ہے لہذا اس کا پہلا جز معرب ہو، اور دوسرا جز چونکہ حرف کو متضمن ہوتے ہیں، و اشارہ تھا واو کو متضمن ہے، اس لیے یہ معرب ہے، مبنی ہے دوسرا جز. اور اگر دوسرا جز حرف کو متضمن نہ ہو تو اس کے معرب اور مبنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصح قول کے مطابق اس کا جز اول مبنی بر فتح اور جز ثانی معرب غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے بالا بکا، حاضرہ موت، مادی کرب. جز اول مبنی ہے اس لیے کہ ترکیب کی وجہ سے درمیان میں آ گیا اور درمیان مال اعراب نہیں ہوتا لہذا مبنی. اور جز ثانی معرب غیر منصرف ہے. معرب اس لیے کہ حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا، اور غیر منصرف اس لیے کہ اس میں ترکیب اور عالمیت دو چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن اس جز ثانی کے معرب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ترکیب سے پہلے مبنی نہ ہو، ورنہ جز ثانی بھی مبنی ہوگا. جیسے سیب وے، عمر وے، نفت وے، اس میں دوسرا جو ہے وے والا جو حرف ہے آواز ہے یہ مبنی ہے پہلے سے، ترکیب کے سے پہلے بھی اصوات میں سے ہونے کی وجہ سے وہ ہے مبنی ہے. لہذا یہ اس کی وجہ جو ثانی معرب نہیں ہوگا کیونکہ پہلے سے وہ مبنی ہے، ترکیب کے بعد بھی اس کو مبنی قرار دیا جائے گا. المرکبات ہو کل اسم مرکبات، ہر وہ اسم ہے من کلمتین جو دو کلموں سے مل کر بنا، لیس بینہما نسبت، دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، اسناد نہ ہو. فین تضمن ثانی حرفن، اگر دوسرا جز حرف کے معنی کو متضمن ہو بنیا دونوں مبنی ہوں گے، جیسے خمسۃ عشرہ، ہادی عشرہ. خمسۃ عشرہ دونوں عدد کے لفظ ہیں اور ہادی عشرہ پہلا اس میں فاعل کا ہے، واخواتیا ثانی عشرہ، ثالث عشرہ وغیرہ. الا اثنے عشرہ سوائے 12 کے. و الا وگرنا اور بثانی دوسرے کو معرب قرار دیا جائے گا جیسے بالا بکا. وہ بنی الاول علی الاصح، اور اصح قول کے مطابق پہلے کو مبنی قرار دیا جائے گا. الکنایات، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنی کی اقسام میں سے 7ویں چیز کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ کنایات، یعنی وہ الفاظ جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں. پھر کبھی تو ان کے ابہام کے بعد تفسیر کے لیے مفسر کو ذکر کر کے اس کے ابہام کو دور کر دیا جاتا ہے، اور کبھی متکلم کے نسیان کی وجہ سے یا تعین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے مفسر کو ذکر کر کے اس کی کیا نام ہے ابہام کو دور نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسے ہی مبہم باقی رکھا جاتا. اس اعتبار سے کنایات کی دو قسمیں، نمبر 1 کنایات معربہ، جیسے کسی انسان سے کنایا کرتے ہو فلان و فلانتن، یا الفلان و الفلانتن، یا اس میں جن سے کنایا کرتے ہوئے کہا جا ہنن و ہنتن، یہ معرب ہوتے ہیں. لیکن یہاں ان کو بیان نہیں کیا جائے گا. دوسری کنایات مبنی، کنایات مبنیہ جیسے عدد مبہم سے کنایا کرتے ہوئے کہا جائے کم، اور کذا، کم دیرا من لکا، کذا دیرا من لی، یا مبہم بعض سے کنایا کرتے ہوئے کہا جائے کئی تا دئی تا. تو جرا بین فلان کذا کئی تا وحدئی تا، یا کئی تا. مصنف نے اسی دوسری قسم کو بیان کیا، کم و کذا للعدد مبہم عدد کے لیے، کئی تا دئی تا للحدیث مبہم بعد کے لیے. فکم استفہامیت ممیز و منصوب مفرد. کنایات مبنیہ کی دو قسمیں، نمبر 1 عدد مبہم سے کنایا ہونے والے الفاظ،
جیسے کم قضا آ گیا، اور نمبر 2 بعد سے کنائے ہونے والے الفاظ جیسے قضا مزا، کئی توضیح آ گیا۔ ان میں سے جو کم ہے میں عدد سے کنائے ہونے والے الفاظ، ان میں پہلی چیز ہے کم۔ تم مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم کی 2 قسمیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے مصنف فرماتے ہیں کہ مفرد منصوب ہوتی ہے، اور جیسے کم درامن لکا، کم درامن، درامن تمیز ہے، مفرد ہے، منصوب ہے۔ اور کم خبریہ کی جو تمیز ہے مفرد مجرور مفرد و مجموع، یہ جمع بھی آ سکتی ہے اور مفرد بھی آ سکتی ہے۔ اگر مفرد ہو، مجرور اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اس کی طرف مضاف ہوتا ہے، کم مضاف ہوتا ہے، اور جمع اور مفرد دونوں طرح آتی ہے۔ مفرد بھی آ سکتی ہے کیونکہ کثرت کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، کم مالن انفقتہ، اور کبھی جمع مجرور آتی ہے کم رجالن لقیتہم، تو چونکہ اس میں کثرت والا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو جب کثرت پر دلالت کرنا ہو تو پھر جمع، اور اگر کثرت پر دلالت نہ کرنی ہو تو پھر مفرد حصہ آتی ہے۔ فکم استفہامیۃ ممیز و مفرد منصوب مفرد، کم استفہامیہ ہے اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ والخبریہ تو، اور خبریہ بھی ہوتا ہے کم، اس کی تمیز مجرور مفرد و مجموع، مجرور آتی ہے اور کبھی مفرد آتی ہے، کبھی جمع آتی ہے۔ وتدخل من فیہما، مصنف فرماتے ہیں کہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ دونوں کی تمیز پر من داخل کرنا جائز ہے، من داخل کرنا جائز ہے۔ یہ جائز اس وقت ہے کہ جب کم خبریہ اور استفہامیہ کے بعد فعل متعدی نہ ہو۔ اگر فعل متعدی ہو تو پھر من کا داخل کرنا واجب ہے، تاکہ مفعول اور کم کے درمیان، کم کی تمیز کے درمیان فرق ہو سکے۔ وتدخل من فیہما ولہما صدر الکلام ہے کہ کم استفہامیہ ہو تو چونکہ حرف استفہام کے معنی کا متضمن ہوتا ہے، اور کم خبریہ جو ہوتا ہے وہ کم استفہامیہ پر معمول ہوتا ہے، اس پر قیاس کیا جاتا ہے اس کو، اور اس حرف استفہام کو چونکہ صدارت کلام لازم ہے، لہذا کم استفہامیہ اور کم خبریہ اس پر قیاس کر کے ان کے لیے بھی صدارت کلام ضروری ہے۔ ولہما صدر الکلام وکلاہما یقع مرفوعا و منصوبا مجرورا، کہتے ہیں کہ محل اعراب کے اعتبار سے کم خبریہ اور کم استفہامیہ دونوں مرفوع بھی واقع ہو سکتے ہیں، منصوب بھی واقع ہو سکتے ہیں، مجرور بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ فکلو ما بعدہ، یہ آگے اس کی پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں، مجرور کب ہوں گے، منصوب کب ہوں گے، اور مرفوع کب ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کل ما بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیری، کہ اگر کم خبریہ اور کم استفہامیہ کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر سکتا ہو اور اس میں عمل کر رہا ہو، کسی اسم میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کام سے اعراض نہ کر رہا ہو، بلکہ اس کے بعد، اس فعل کے بعد کوئی ضمیر، کوئی اسم وغیرہ نہ ہو جس میں کام عمل، فعل عمل کر سکتا ہو، ایسا کوئی بھی نہ ہو، تو فعل کم جو، یہ فعل جو ہوگا اس کم استفہامیہ اور خبریہ کے اندر عمل کرے گا، لہذا یہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ اس کا مفعول مقدم بنے گا۔ کانا منصوباً، تو یہ منصوب ہوگا، معمولاً علی حسبہ، اور یہ اس کے عامل کے اعتبار سے منصوب ہوگا۔ اگر وہ عامل مفعول بھی چاہتا ہو تو کم خبریہ اور استفہامیہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور اگر مفعول مطلق چاہتا ہو تو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہو۔ وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حرف جر، اور اگر کم خبریہ اور کم استفہامیہ سے پہلے حرف جر داخل ہو جائے، جیسے بکم درمن اشتریتا، تو ایسی صورت میں یہ مجرور ہوں گے، محلن دونوں مجرور ہوں گے۔ وَإِلَّا فَمَرْفُوعٌ، اور اگر
اس سے پہلے اس پر حرف جر بھی داخل نہ ہو کم خبریہ استفہامیہ پر، اور ان کے بعد نصب دینے والا فعل بھی موجود نہ ہو، تو پھر یہ محلن مرفوع ہوں گے، اور ان کی رفع پھر دو صورتوں میں۔ اگر یہ ظرف نہ ہو کم خبریہ و استفہامیہ تو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، اور اگر یہ ظرف ہو تو پھر یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے۔ کم رجلن اخوتوں کا، یہ مبتدا ہے اور اخوتوں کا اس کی خبر ہے، مرفوع ہے۔ کم رجلن فی داری، تو فی داری کا یہ خبر ہے، اور کم رجلن اس کی مبتدا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے مالن مرفوع ہے۔ کم یومن سفروں کا، اور یومن چونکہ ظرف ہے لہذا کم بھی مفعول فی ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، اور سفروں کا یہ مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ وہ خبر ان کان ظرفن، اور خبر کی وجہ سے مرفوع ہوگا اگر وہ ظرف ہوا تو اپنی تمیز کے ساتھ مل کر۔ وہ کزارے کا اسماء الاستفہام و شرط، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اعراب کے اعتبار سے کم استفہامیہ اور کم خبریہ مرفوع منصوب مجرور ہوتے ہیں محل کے اعتبار سے، ایسے ہی اسماء استفہام اور اسماء شرط بھی اپنے محل کے اعتبار سے مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب بھی ہوتے ہیں، مجرور بھی ہوتے ہیں۔ وفی مثل کم عمت لک یا جریر و خالت، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی عبارت میں کہ جہاں کم میں خبریہ اور استفہامیہ دونوں ہونے کا احتمال ہو اور تمیز کے محذوف اور مذکور دونوں ہونے کا احتمال ہو، جیسے جریر کا یہ شعر ہے، کم عمت، جریر کی مذمت میں فرزدق کا شعر ہے، شعر فرزدق کا ہے جو اس نے جریر کی مذمت میں کہا ہے، کم عمت لک یا جریر و بخالت فدعا قد حلبت علی اشاری، بہت ساری پھوپھیاں اور خالہ تیری اے جریر ایسی ہیں جن کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے، اور مڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے میری 10 ماہ کی اونٹنیوں کو دودھ نکالا ہے۔ اس میں خالتن کا عطف ہے امتن پر، اور امتن میں اعراب کے اعتبار سے مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثلاثت اوجہ، 3 وجہ پڑھنی جائے گی۔ نمبر 1، تمیز منصوب ہو اور اس صورت میں کم بطور تحکم کے استفہامیہ مبتدا ہوگا، اور اس کی تمیز مفرد منصوب ہوگی، اور آگے لکھا جو ہے یہ جار مجرور ظرف مستقر اس کی خبر ہوگا، اور مانا ہوگا جریر مجھے ذرا اپنی ان دودھ دونے والی پھوپھیوں اور خالاؤں کی تعداد تو بتاؤ۔ نمبر 2، تمیز مجرور ہو کہ کم خبریہ مبتدا ہے اور عمتن تمیز اس کا مضاف الیہ ہے، اور خالتن کا عطف عمتن پر ہے، جبکہ آگے لکا ظرف اس کی خبر ہے، مانا ہوگا اے جریر کثیر تعداد میں تیری پھوپھیوں اور خالاؤں نے میری 10 ماہ کی اونٹنیوں کا دودھ نکالا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ عمتن تمیز جو ہے یہ مرفوع ہو نکرہ موصوفہ ہونے کی وجہ سے، عمتن نکرہ موصوفہ ہو کر مرفوع ہو، اور آگے لکا جو ہے یہ کائنتن کے ساتھ متعلق ہو کر اس کی صفت ہو، اور پھر موصوف صفت مل کر مبتدا ہو، اور آگے جملہ فعلیہ ہے حلبت علیہ اشاری، یہ اس کی خبر ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں،
اس تیسری جو صورت ہے رفع والی صورت تمیز کی، اس صورت میں خود کم کی تمیز محذوف ہوگی اور اپنی تمیز سے مل کر آگے جو حلبت علیہ اشاری ہے محلن اس کے لیے منصوب ہوگا، یا تو فعل کا مفعول مطلق ہونے، حلبت کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، اور یا پھر ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اگر مفعول مطلق ہو تو تقدیری عبارت ہوگی کم حلبتن حلب، یا کم حلبتن حلبتو حلبت ہے، اور اگر مفعول بھی ہو فی ہو تو پھر کم مرتن حلبت ہے، کم خبریہ ہو تو مرتن اور استفہامیہ ہو تو مرتن۔ وقد یحذف فی مثل کم مالو کا و کم ضربتا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام خبریہ اور استفہامیہ کی تمیز پر دلالت کرنے والا اگر قرینہ موجود ہو تو تخفیف کے لیے تمیز کو لفظوں سے حذف کرنا بھی جائز ہے۔ کم استفہامیہ کی مثال کم مالوں کا، یہ اصل میں کم درہمن مالوں کا، اور کم خبریہ کی مثال جیسے کم ضرب تھا، یہ اصل میں کم ضربتن ضرب تھا۔ وقد یحذف، اور حذف بھی کیا جاتا ہے کبھی تمیز کو کم مالوں کا اور کم ضرب تھا میں۔